بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب جی العالمین جی انشاءاللہ۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازاں کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر ایک فصل شروع کی تھی کہ اگر امام کسی رکن سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد مقتدی کیا کریں۔ مثلا امام جو ہے وہ تشہد حالت تشہد سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیں، تو اب مقتدی نے تشہد نہیں پڑھا تھا تو مقتدی کیا کرے گا؟ تو مقتدی تشہد پورا کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ تشہد پورا کیے بغیر مقتدی کو سلام پھیرنا یہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تشہد ہے وہ واجب ہے۔ تو اس پر آپ قیاس کریں کہ جو چیزیں واجب ہیں، جو اہم ہیں، تو وہ پوری کرے گا، اور جو چیزیں مسنت ہیں اور جو فرض کی حد تک یا واجب کی حد تک نہیں ہے تو وہ چھوڑ کر امام کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے رکوع ہے تو رکوع کی حالت میں تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، تو اگر امام رکوع کر کے جلدی اٹھ گیا اور مقتدی نے 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی تھی تو کیا کرے گا؟ 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا۔ 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھے گا بلکہ جتنی پڑھی تھی اتنی پڑھی، پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی 3 مرتبہ پوری کرنا اس پر لازم نہیں ہے، وہ امام کی ابتدا کرے گا، امام کی ابتدا اس پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہوا تھا، اور گزشتہ لیکچر کے اندر جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر امام قاعدہ اخیرہ کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو مثلاً فجر کی 2 رکعت نماز ہے تو وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی بھی اس کے ساتھ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے یا پھر وہ کیا چیز کریں؟ تو اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ زائد رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے؟ سلام پھیر دیں۔ زائد رکعت کا قیام مقتدی پر لازم نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہو جائے، بلکہ وہ جب تک امام سجدہ نہیں کرتا تب تک وہ کیا کرے؟ انتظار کرے، اور اگر وہ امام سجدہ کرتا ہے تو پھر امام مقتدی کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرَةِ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا وَإِنْ قَيَّدَ سَلَّمَ وَحْدَهُ، اگر وہ امام یعنی سجدہ کرے زائد رکعت کا تو کیا کرے گا؟ سلم وحدہ، تو مقتدی اکیلا سلام پھیر دے گا، امام کے آنے کا، لوٹنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرَةِ سَائِيًا انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ، اور اگر امام قاعدہ اخیرہ سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے بھولے سے، اگر امام قاعدہ اخیرہ سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، مثلا جو قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، قاعدہ اولا نہیں کیا، تو کیا کرے گا؟ انتظر معموم، معمون جو ہے، معمون بولتے ہیں مقتدی کو، ایک ہوتا ہے امام، دوسرا ہوتا ہے معموم، یعنی جس کی امامت کی جائے، اس میں مفعول کا صیغہ یعنی جس کی امامت کی جائے، تو انتظرہ المعموم، مقتدی اس امام کا انتظار کرے گا۔ فَإِن سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَن يُقَيِّدَ إِمَامَهُ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ، اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا، وَإِن سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَن يُقَيِّدَ الْإِمَامَ الزَّائِدَ، اگر مقتدی نے امام کے زائد رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، زائد سجدہ کرنے سے پہلے اگر مقتدی نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا، تو فسد فرضہ، مقتدی کا فرض فاسد ہو جائے گا۔ اگر امام بھولے سے کھڑا ہو جاتا ہے قاعدہ اخیرہ سے پہلے، قاعدہ اخیرہ نہیں کرتا، 4 رکعتوں والی نماز تھی، چوتھی رکعت پڑھی، چوتھی رکعت کا سجدے کیے، چوتھی رکعت کے سجدے کرنے کے بعد مقتدی نے کیا کیا اور امام نے کیا کیا؟ قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھا نہیں، قاعدہ اخیرہ کرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے،
یا تیسری رکعت کے لیے اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو امام نے کیا کیا، قیام نہیں کیا، قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، تو اب جو مقتدی ہے وہ انتظار کرے گا بیٹھ کر، اگر وہ لوٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ جو 5ویں رکعت ہے، جو زائد رکعت ہے، اگر وہ اس کا سجدہ کر دیتا ہے امام، تو مقتدی جو ہے وہ اکیلا سلام پھیر دے گا، اگر زائد رکعت کا سجدہ نہیں کرتا اور اس سے پہلے مقتدی جو ہے وہ سلام پھیر دیتا ہے، امام قیام میں ہی تھا یا امام رکوع میں چلا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا زائد رکعت کا، تو پہلے ہی مقتدی نے کیا کیا، سلام پھیر دیا، تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جی جی ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَقَارُهَا سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل السلامہ، وَقَارُهَا سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل سلامہ، مقتدی کا امام کے تشہد کے بعد سلام سے پہلے سلام کرنا یہ مکروہ ہے، مقتدی کا سلام پھیرنا امام کے تشہد کے بعد، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ مقتدی ہے، قاعدہ کیا چل رہا تھا، امام نے تشہد پڑھ لیا، امام نے تشہد پڑھ لیا تھا، امام اب جو ہے وہ درود پڑھ رہا تھا یا پھر دعا پڑھ رہا تھا، مقتدی نے اسی دوران سلام پھیر دیا، لیکن امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی نے سلام پھیر لیا، لیکن امام نے تشہد پڑھ لیا تھا، تو اگر ایسا کرتا ہے مقتدی تو یہ نماز، یہ سلام پھیرنا مقتدی کا یہ فعل کرنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، البتہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ بس اوقات بندہ معذور ہوتا ہے، اس کا وضو برقرار نہیں رہ پاتا کسی اور وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ امام نے اگر تشہد پڑھ لیا ہے اور امام نے سلام نہیں پھیرا تو مقتدی کیا کرے، سلام پھیر سکتا ہے، کیونکہ اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور وہ معذور شرعی ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی آگے کہتے ہیں کہ جب نماز پوری ہو گئی تو نماز پوری ہونے کے بعد اب کیا کریں، ذکر و اذکار کی جائے کہ نہیں کیا جائے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں تو فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فصل فی صفت لفظ کے بارے میں، فصل صفت بولتے ہیں طریقہ، کہتے ہیں القیام الی سنت متصلا بالفرض مسنون، القیام الی سنت متصلا بالفرض مسنون، سنت کے لیے کھڑا ہونا فرض کے ساتھ ساتھ یہ سنت ہے، نماز فرض پڑھی، نماز فرض کے بعد متصلا، فرض پڑھنے کے بعد فوراً سنت کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض پڑھ کے سنت پڑھنا یہ سنت ہے، سنت کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ فرض پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض سے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام یا و الیک یرجع السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام، تو یہ دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے فرض کے بعد، تو دعا پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں آگے کہتے ہیں وعن شمس الائمۃ الحلوانی، یہ اور امام شمس الائمہ حلوانی سے روایت منقول ہے ایک قول، آپ فرماتے ہیں کہ لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفرضین والسنت، دو فرضوں اور سنت کے درمیان، بین الفرضیت، بین الفرضیت والسنت،
کہ اوراد و وظائف پڑھنا فرض و سنت کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ فرض پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف کرے، ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد سنت پڑھے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لا باس بقراءۃ الاوراد بین الفرضیۃ والسنت، فرض اور سنت کے درمیان وظیفہ کرنا، اوراد پڑھنا، ذکر کرنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں وَيَسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ، امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام کے بعد، امام کے لیے مستحب ہے کہ امام سلام کے بعد اپنے سیدھی جانب چہرہ کریں، یتحول الی یساری، اپنی سیدھی جانب چہرہ کریں، یعنی فرض سنت وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو گئے، پھر کیا کریں، لتطوع بعد الفرض، فرض کے بعد نفل کے لیے، یعنی نفل پڑھنا، سنت پڑھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے سیدھی جانب کی طرف پھر لیں، چہرہ سیدھی جانب کر لیں، تاکہ جو مقتدی ہیں وہ بھی امام کو دیکھ لیں کہ ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے بعد کہتے ہیں وَأَن يَسْتَقْبَلَ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسُ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسُ، اور یہ بھی مستحب ہے کہ لوگ جو مقتدی ہیں وہ جو ہے وہ قبلہ رو ہو جائیں، مقتدیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا چہرہ سیدھی جانب کر لیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفار کریں، وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْکُرْسِی وَالْمُعَوَّذَتَیْن، اور آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، یعنی معوذات پڑھیں۔ معوذات کا مطلب ہے یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھیں معوذات۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی بھی پڑھے، معوذتین بھی پڑھے، وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ یہ وہ تسبیح ہوتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو یہ دی تھی تسبیح، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اور 34 مرتبہ تکبیر پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور وہ جو لوگ ہیں مقتدی جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے 33 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ پڑھیں گے 33 مرتبہ، وَيَحْمَدُونَ کذالک، اسی طرح وہ 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، یعنی 33 مرتبہ وہ الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ الحمدللہ، وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح وہ تکبیر کہیں گے 33 مرتبہ، بسا اوقات بعض جگہ 34 مرتبہ آیا ہے اور بعض جگہ کذالک کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ 33 مرتبہ ہی تکبیر کہیں، اور آخر میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ جو دعا ہے وہ پڑھیں۔ تو 33 اور 33 یہ ہو جائیں گے 99۔ تو ایک مرتبہ وہ جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یہ پورا پڑھے گا تو یہ پورا 100 مرتبہ ہو جائے گا، تو اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ مقتدی جو ہیں تو یہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ ثم یقولون،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ مقتدی ایک مرتبہ یہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اس کے لیے بادشاہی ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ثم یدعون لانفسہم وللمسلمین، پھر وہ جو مقتدی ہیں، وہ جو نمازی ہیں، وہ دعا کریں گے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ثم یدعون لانفسہم وللمسلمین، اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ رافعی ایدیہم، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ جب دعا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ثم یمسحون بہا وجوہہم فی آخرہ، پھر آخر میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہروں کا مسح کریں گے۔ جب دعا ہو جائے، دعا پوری ہو جائے تو اپنے جو اس کے ہاتھ ہیں تو وہ ہاتھ اپنے چہرے پر ملیں گے، اپنے چہروں پر مس کریں گے، جیسے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ دعا کے بعد اپنے ہاتھ کو چہروں پر رکھا جاتا ہے، ملا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد جو طریقہ ہے، جو ذکر و اذکار کا اسلوب ہے، تو وہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو پوچھ لیں۔ سارا سمجھ آ گیا؟